بل گیٹس کی طرح بن جائیں یا ٹیکنالوجی میں پیسہ ہمارے پاس. بل گیٹس کے پاس 70 کھرب روپے ہیں اس وقت, 70-80 کھرب روپے بل گیٹس. ہمیں وہ دشمن لگتا ہے. ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کے پاس بھی بہت دولت ہو یا ترقی کرے وہ بھی, تو ہم ایک اور بل گیٹس بنانے کی کوشش کریں یا بل گیٹس کو مسلمان کرنے. بل گیٹس بنانا آسان ہے یا بل گیٹس کو مسلمان کرنا آسان ہے؟ اگر ایسے 10 لوگ ہوں, آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی, اگر بل گیٹس مسلمان ہو جائے, مگر کبھی کسی نے کبھی دعا, چلے آپ نے کچھ نہیں کیا ہو, ایک بندہ بتا دیجیے جس نے دعا کی ہو کہ بل گیٹس مسلمان ہو جائے. کچھ نہیں کیا نا بھائی, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, میں بھائی دعا بھی نہیں ہے, اس کا مطلب نیت ہی نہیں ہے. جب بندے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ دعا. اگر نیت نہیں ہو تو دعا بھی نہیں کرتا. ہم نے یہ تو دعا کی امریکہ تباہ ہو جائے, یہ کتنے لوگوں نے کی کہ امریکہ مسلمان ہو جائے؟ ہم نے مودی کے خلاف سے دعا کی مودی تباہ ہو جائے, مگر یہ کتنے لوگوں نے, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کی پوری رات, جو رات بیٹھ کے دعائیں کی, وہ کون سی امت تھی؟ وہ جو 10 لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کے لیے روتے تھے وہ. بھائی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے لیے روتے تھے. ہم لوگ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ جو مسلمان ہو گئے انہیں کے لیے رو رہے ہیں. بھائی جو امتی کرتے تھے وہ تو نہیں تھے نا, جو 10 لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے نا, ان کے لیے تھوڑی روتے تھے. جن پہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم دیکھ کے تھوڑی روتے تھے. وہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے روتے تھے. آپ کس کے لیے روتے ہیں؟ ہم لوگ کس کے لیے روتے ہیں؟ جو اب بھائی آپ الٹی چین چلے گی ہے, یہ الٹا ہوگا. دعوت کا ایک عظیم کام ہے جو ان پہ ہوگا, اور وہاں سے ان کے کیمپ کے لوگ ٹوٹیں گے, ان کے اصحاب جواب دیں گے, ان کی ٹیکنالوجی ہمیں منتقل ہوگی. خالد بن ولید وہاں پہ بھی سپہ سالار تھے. حضرت بلال کو خالد بن ولید نہیں بنایا انہوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو خالد بن ولید کے مقابلے میں نہیں بھیجا. خالد بن ولید یہاں شامل ہوئے تو یہاں کے سب سے بڑے سپہ سالار ہو گئے. حضرت عمر فاروق وہاں کے سردار تھے, ان کے مقابلے پہ ہم نے سردار پیدا نہیں کیا, انہیں یہاں لیا تو یہاں کے سب سے امیر المومنین ہو گئے. تو ہم یہ دعوت کا عظیم کام ہے, یہ تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جہاد کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہیں کہ جہاد ہوگا تبھی دشمن سے ٹکرائیں گے؟ بھائی آپ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں, دشمن اتنا آئے گا ایک دن انشاءاللہ آپ دعوت کا کام کریں گے, اور دشمن اتنا وقت آئے گا خود اس دعوت کے کام پہ رکاوٹیں ڈالے گا. جب رکاوٹیں ڈالے گا ہمارے پاس کوئی موقع نہیں رہے گا تو وہ جہاد کا وقت ہوگا. تو جب ایک سکون کا موقع ہے, کچھ نہیں ہو رہا, تو یہ ایک ایسی بات ہے. 5.5 ارب لوگ دنیا کے اندر. آپ شمالی کوریا میں ایک جو نا, اس میں اتنی پاور ہے. میں ایک دفعہ میں ہلکے کا ناظم ہوں جماعت کا نا, مطلب مجھے شوق ہے ذرا, جیسے میں کلاس میں پڑھاتا ہوں نا, چھوٹی کلاس, مجھے آفر تو آتی ہے نا مینجمنٹ میں آ جائیں آپ کہیں, تو میں وہاں سے اس طرح جماعت کی بھی ذمہ داری پہ نہیں آتا. میں کہتا ہوں مجھے گلی کوچوں میں کام کرنے دینا. تو میں نے ایک وہ کیا ہے اپنے, میرے حلقے پہ 10,000 گھر ہیں, تو میں نے کہا کہ ہر گھر پہ ہم درس قرآن دیں گے. لڑکوں کو میں نے جمع کیا, اور قرآن کی تفسیر, سورہ بنی اسرائیل ہے نا, اس کی تفسیر 60 روپے کی آتی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل. وہ ہم نے مطلب ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ صرف انتخابات میں آتے ہیں ہمارے گھر, تو مجھے بڑا لگا. میں نے کہا غلط بات ہے کہ واقعی ہم انتخابات میں, تو ہم نے کہا ایک دعوت کا ہم کام شروع کرتے ہیں, ایک گھر سے شروع کریں گے. 10,000 گھر ہیں پورے UC میں دیں گے, تو ہم اللہ کا شکر ہے 2,500 گھروں تک پہنچ چکے ہیں. ہر گھر پہ درس قرآن دیا ہے, جو نکلتا ہے. دعوت نہیں دیتے قرآن کی, درس قرآن ہی دیتے ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل دی, جو پورا ترجمہ منگواتا ہے قرآن کا وہ بھی دیتے ہیں اسے. تو میں گیا جب شروع کے دن تھے, تو میں نے ایک MQM کا بندہ ملا مجھے, تو وہ باہر بیٹھا, میں دیکھ رہا تھا نا, واچ لائٹ بھی گئی ہوئی تھی, وہ چبوترے پہ بیٹھا تھا, وہ بات کر رہا تھا, مطلب ہمیں واچ کر رہا تھا. تو میں نے اس سے بولا, جب اس کے بعد بھی گیا میں نے کہا میری بات سنو. کہہ رہا اچھا کرو, لیٹا ہی رہا وہ. تو میں نے اس کو کہا کہ میری بات کرو, تو بیٹا بھی نہیں, ایسے ہی لیٹا رہا. تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی میں جماعت اسلامی کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کے سامنے انبیاء کی دعوت رکھنی ہے. تو اس نے کہا اچھا رکھو. تو میں نے کہا کہ بھائی توحید کے ساتھ آخرت کی بات کی. میں نے کہا توحید اللہ کو ماننا, پھر احکامات کو ماننا, رسول کو ماننا, اس کے احکامات ماننا, اور آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے, بس اور کچھ نہیں. اب اس میں تو اسے جو دین کی اصولی بات ہے رکھ دی, تو اسے تو اس میں کوئی سیاسی سمجھنا, میں سیاسی بات کروں گا تو جواب دے گا, تو اسے سمجھ میں نہیں آئی کیا جواب دے گا. تو اس نے مجھے کہا یہ دعوت کا کام تم کہاں کر رہے ہو, یہ بات تم اچھی کر رہے ہو, یہ کر کہاں رہے ہو؟ میں نے کہا اسی علاقے میں کر رہا ہوں ابھی. تو کہہ رہا تو لیاری میں ضرورت نہیں ہے اس کی, ان کے بلوچوں کو ضرورت نہیں ہے, امن کمیٹی کو. مطلب وہ یہ کہنا چاہتا ہے اس کام کے لیے ہمارے علاقے میں لینا تمہیں. MQM کا علاقہ ہے, میرا علاقہ نا MQM کا پورا, مطلب کافی بڑا. تو کہنے لگا تمہیں مطلب کاؤنٹر اٹیک, اس نے ان کا بھی ذہن ہے کہاں جا کے مارے, جب دعوت میں کوئی چیز نہیں ملی تو کاؤنٹر اٹیک کیا, تو وہاں ضرورت نہیں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں کراچی میں رہتا ہوں, اس علاقے میں رہتا ہوں, یہاں سے شروع کیا, ایک نہ ایک دن لیاری پہنچ جاؤں گا. 10,000 گھر ہیں یہاں پہ, میں نے طے کیا ہے. تو ابھی شروع کیا ہے, دوسرا تیسرا دن ہے, ایک دن ہم یہ ختم کریں گے تو کبھی لیاری بھی پہنچ جائیں گے. مشکل نہیں ہے, قریب ہے لیاری. میں نے کہا میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں. میں نے کہا تم نے شمالی کوریا کا نام سنا ہے؟ کہہ رہا ہاں سنا ہے. تو میں نے کہا وہاں پہ نا 2.5 کروڑ آبادی ہے. تو کہہ رہا پھر, تو میں نے کہا وہاں مسلمان ہیں 2,500, 0.01% بنتے ہیں. تو کہہ رہا اچھا. تو میں نے کہا مجھے اس کی فکر ہے کہ وہاں کام کیسے ہو, تم لیاری کی بات کر رہے ہو.
تو کھڑا ہو گیا, آپ کو پتا ہے, کہہ رہا ہے یار آپ پھر وہاں کام کون کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا, مجھے یہ پتا ہے میں آج کے دور میں زندہ ہوں اور وہاں پہ یہ حال ہے, تو میں اسی کا جواب دوں. کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا مجھے نہیں پتا, مجھے تو ویکیپیڈیا سے میں نے ساری رپورٹ نکالی ہے. آپ یقین کریں کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا وہ تو شارٹس پہنا ہوا تھا, ٹی شرٹ وغیرہ جیسے لڑکے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, کہہ رہا ہے یار میں سباق نہیں ملا تھے نارمل. تو اس نے کہا کہ آپ اچھے کپڑوں میں اور میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں, حلیہ بھی اچھا نہیں ہے میرا, مگر دل سے میں اتنے ہی مسلمان ہوں اتنے آپ ہیں. تو اس نے مجھے قرآن شریف لیا اور کہنے لگا کہ میں اسے پڑھوں گا اور آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتا رہوں گا, اللہ آپ کو کامیاب کر دے. پھر بھی ایک 1.5 منٹ کی کہانی ہے, میں نے آپ کو تھوڑا لمبا کر کے بتایا تھوڑا بیک گراؤنڈ وغیرہ, مگر 1.5 منٹ لگا ہوگا. اتنی دعوت میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی کہ اس سے مجھے پتا لگا اگر ہم دعوت کا عظیم کام شروع کرنا ہے تو شاید کراچی بھی ہمارے ساتھ ہو. یہ ایم کیو ایم کے لڑکے جس کو پتا چلے کہ ہمارا کوئی بندہ افریقہ میں کام کرتا ہے, مسلمان کرتا ہے, جب وہ یہاں آئے گا تو یہاں ایم کیو ایم کے لوگ اس سے تعصب پہ بات کریں گے نہیں کریں گے. جب ہمارا ویژن بڑا ہوگا, ہم بڑے ویژن پہ کام کر رہے ہوں گے, تو یہاں کے جو چھوٹے بات منہ نہیں ہوگا کسی کو بات کرنے کا جو افریقہ میں کام کر کے آئے. تو اس حوالے سے جو یہ جو ایک تو دعوت کا ایک عظیم کام جو ہمیں اپنے بچوں سے, مجھے لگتا ہے کہ یہ انبیاء کا کام ہے. اگر ہم کار انبیاء کر رہے ہیں, میں سری لنکا میں ہمیں ذمہ داران ملے, ہر جگہ میں یہ بات کرتا ہوں, وہاں پہ بھی ہمیں ملے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ سوچ بار بار باہر کی مثالیں میں پاکستانی کر سکتا ہوں, یہ بتا رہا ہوں کہ باہر والوں کو بھی اپیل کر رہی تھی ہماری, غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے ہماری. انہوں نے کہا ہم نے ان سے یہ بولا کہ آپ جو ہم کار انبیاء کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہاں. ان کی پوری پلاننگ کمیٹی بیٹھی, سری لنکن جماعت کی پلاننگ کمیٹی بیٹھی تھی, وہاں کام اچھا ہے جماعت کا, اصلیت میں جماعت مگر کام اچھا ہے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے کار انبیاء کر رہے ہیں, انبیاء کام کر رہے ہیں, ہم نے کہا کر رہے ہیں. میں نے کہا ایک نبی آیا ابھی آیا, وہ دنیا کے اندر اس کا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہوگا, فلسطین ہوگا, یا پاکستان ہوگا, یا جو 5.5 ارب لوگ غیر مسلم ہیں یہ ہوگا. تو اس نے کہا یار جو ساری دنیا کافر ہوئی ہے وہ تو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرے, مسلمانوں کی اصلاح کرے گا, سب سے پہلا کام تو یہی ہوگا, اور دوسرے مطلب اور کافروں کو مسلمان کرنا کہ کسی طرح وہ جہنم میں نہ جائیں. تو میں نے کہا آپ بھی پلاننگ کمیٹی کے ہیں, آپ نے پلاننگ کی ہوگی. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ کے ایجنڈے میں کون سے حصے میں آ رہا ہے؟ اگر آپ کار انبیاء کر رہے ہیں, انبیاء کی جگہ آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ کے ایجنڈے میں ہی کہاں ہے 5.5 ارب لوگ. آپ آج تک بتائیں, استنبول میں ہر مہینے کانفرنس ہوتی ہے, آپ ہر مہینے کانفرنس ہوتی ہے استنبول کے اندر. کبھی آپ نے دعویٰ کانفرنس سنی, ابلاغ کانفرنس سنی؟ کبھی نہیں سنی ہوگی. فلسطین کانفرنس سنی ہوگی, کشمیر کانفرنس سنی ہوگی, جہاز کانفرنس سنی ہوگی. جو اصل کام ہے انبیاء کام ہی دعوت دینا ہے, سب سے پہلا کام ہی دعوت دینا ہے. باقی سب چیزیں اس کے بعد آتی ہیں, اس کی نہیں ہے. میں نے یہ عبدالفائی صاحب سے بھی عمر خارجہ میں بولا, بھائی ہم دعویٰ جب ہمارا کام ہی دعویٰ ہے, ہم کیوں نہیں ایک کانفرنس تو کریں, ہم کب تک ہنگامی اس میں اٹکے رہیں گے, کبھی تو کریں, کبھی تو کچھ کریں. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے جو فکری طور پہ آئے گا جدید چیلنجز میں, آپ کو فکری طور پہ جو مسئلہ آ رہا ہے ابھی, وہ ہے الحاد کا مسئلہ. یہ دوبارہ سے یہ دب گیا تھا بیچ میں, جب سوشلزم دبا ہے نا, تو یہ جو کیپٹلزم ہے, سرمایہ دار نظام نے مذہب کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مذہب کا ساتھ دیا سوشلزم کے خلاف. مگر اب سوشلزم ختم ہو گیا, تو اب جو ہے یہ دوبارہ سے آئے ہیں الحاد پہ. اور جتنی تیزی سے یہ میڈیا پھیل رہا ہے, یہ ہر بچہ, ہم نے تو اپنے بچوں کو روکا ہوا تھا, اب ہر بچہ جدید طریقے سے اس پہ جا رہا ہے, ڈیبیٹس پڑھ رہا ہے. اس کے لیے نئی باتوں کی ضرورت ہے, نئے خیالات کی ضرورت ہے, نئے مودودی کی ضرورت ہے, نئے حسن بننا کی ضرورت ہے. یہ ہم نے پیدا کرنے ہوں گے, اور آپ لکھ نہیں سکتے. یعنی کہ میں نہیں سمجھتا, میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں, آپ یقین کریں 3 صفحے بھی نہیں لکھ سکتے اس موضوع پہ. وہ جتنے میں بہت گھومتا ہوں, بہت پیسے خرچ کیے میں نے گھومنے پہ اپنے ذاتی, مگر میں اسی لیے گھومتا ہوں شاید کوئی بندہ ایسا مل جائے کہ ہماری تھوڑی رہنمائی کر لے. اس سے مجھے پتا چلا مستقبل کے امام, ہم جو ہے نا اپنے امام خود تیار کر رہے ہیں. شاید ایک دن آئے گا, میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں ایک دن آئے گا کہ میں بیٹھاؤں گا اور آپ لوگ مجھے سمجھا رہے ہوگا, اور میں بڑا خوش ہوں گا اس دن کہ یار چلو کوئی ہمیں بتانے والا آیا, کیونکہ اس وقت بہت برا حال ہے. بالکل روایتی جدید دور کے اندر الحاد پلٹ کے آ رہا ہے. میں ایک دوست, میں اپنے رشتے دار سے ملا, ان کا بیٹا اسلامک اسکول سے پڑھا ہے, میٹرک میں اسلامک اسکول سے میٹرک کیا, حافظ ہے, ابھی این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہے. میں اسے ملنے گیا, ہمارے رشتے دار کا بھانجا ہے میری رشتے دار کا, تو ان کے پاس ملنے گیا, ملحد ہو گیا ہے, وہ اسلامک اسکول سے پڑھا ہے, حافظ ہے. تو میں اس کے 3 گھنٹے بیٹھا, میں نے کہا بیٹا تم مطلب ایسے تم نے ایسا کہتے اسلام, والد نہیں ہے اس کے, طلاق ہو گئی تھی, والدہ عالمہ ہے. تو میں نے ان سے کہا بیٹا وہ تو بالکل, وہ تو کہہ رہا ہے سر مجھے تو آپ مجھ سے سمجھنے آئے, میں تو سمجھ چکا ہوں جو مجھے سمجھنا تھا. تو میں نے کہا کیا ہو گیا, مطلب ایسا بالکل ہی وہ
تو اس نے اتنا پڑھا ہوا تھا. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا لگا؟ کہہ رہے میں مجھے بس تجسس ہے. تو پھر میں انٹرنیٹ پہ گیا کہ دنیا کیسے چل رہی ہے, کیا چل رہی ہے. تو پھر میں نے جب انٹرنیٹ پورا پڑھا تو میں 6 مہینے تک بڑا پریشان رہا, مگر میں یکسو ہو گیا ہوں کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے.